بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تروا ان اللہ، کیا تم انسانوں نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسخر کر دیا ہے تمہارے لیے جو چیزیں ہیں، جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمین میں۔ یعنی یہ ایک دعوت ہے ہم سب انسانوں کو کہ ذرا غور و فکر سے کام لیتے ہوئے کم از کم ان چیزوں کو تو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ارد گرد بنا رکھی ہیں۔ آسمان ہے، زمین ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ خلا ہے اور اس کے اندر ہوا ہے، پھر روشنی ہے، اندھیرا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ زمین پہ ہم رہتے ہیں تو زمین کے ارد گرد ہمارے اوپر نیچے جو کچھ ہے اور زمین جو کچھ سونا اگلتی ہے، یہ ساری نعمتیں جو ہیں کبھی انسان نے غور کی ہے یہ کیا کس کے لیے بنی ہیں اور یہ کیا کر رہی ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سخر لکم، میں نے یہ سب چیزیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں۔ مسخر کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ جتنی چیزیں بنائی ہیں یہ تمہارے فائدے کے لیے، اور دوسرا یہ کہ جتنی چیزیں بنائی ہیں یہ تمہارے تابع دار کر دی ہیں۔ فائدے کے لیے کیا ہے؟ یہ آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ہوا ہے، یہ ہمارے فائدے کے لیے، اور جو تابع کی ہیں وہ جانور ہیں اور مخلوقات ہیں۔ دیکھ لیجئے ہم انسانوں پہ یہ کوئی مخلوق غلبہ نہیں پا سکتی، ہم ہی ہیں جو اس زمین پہ اللہ کے خلیفہ ہیں، اور ہم ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس زمین پہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ تو چیزیں جو بھی ہیں یہاں مخلوقات وہ سب ہمارے تابع ہیں۔ تو سخرہ کا دوسرا مطلب یہی ہے کہ ایک شے ایسی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے تابع کر دی ہے، اور دوسری شے ایسی ہے جو بنا دی ہے مگر اس کا فائدہ صرف ہمیں حاصل ہو رہا ہے، وہ ہمارے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے۔ تو یہ اللہ فرماتے ہیں کم از کم یہ دیکھو، پہلی چیز تو یہ ہے کہ بڑی بڑی مخلوقات جو ہیں وہ تمہارے کنٹرول میں دے دی ہیں، یہ تمہارے فائدے کے لیے ساری کام کر رہی ہے۔ انسان کتنا اللہ کا شکر ادا کرے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی ایسی نعمتیں انڈیل دی ہیں۔ اسبغ کا مطلب الٹا دی ہیں، انڈیل دی ہیں یا تمام کر دی ہیں۔ ایسی نعمتیں ہیں جو ظاہری بھی ہیں، باطنی بھی ہیں۔ ظاہری ان کو نہیں سکتے اور جو باطنی ہیں ان کو بھی ہم نہیں گن سکتے۔ ظاہری سے مراد یہی ہے کہ آپ بظاہر دیکھیے کہ آپ کی آنکھوں کو کیا کچھ نظر آتا ہے۔ یہی ہوا دیکھ لیجیے، یہ کیسی چیز ہے جو بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھی آب و ہوا انسان کی صحت کے لیے کتنی مفید ہے۔ پھر یہ صحت ہے، کھانے پینے ہیں، خوراک ہے، پھر یہ سب چیزیں ہم اندر ڈالتے ہیں تو پھر اندر یہ اپنا کام کرتی ہیں، اور جو نعمتیں وہاں ہیں باطنی نعمتیں اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے۔ یہ سب ایسی چیزیں اللہ فرماتے ہیں اس پہ بھی غور کیا کرو۔ یہ صرف ایسے ماحول کو یہ باتیں سمجھائی جا رہی ہیں جہاں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اکیلی ہے جو یہ سارے کام کر رہی ہے، اور اللہ کے علاوہ جو ذاتیں تم نے بنا رکھی ہیں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اور اس کی ایک واضح دلیل یہی ہے کہ میں نے یہ کام تمہارے لیے کیے ہیں، کائنات کی ہر شے تمہارے لیے مسخر کر دی، نعمتیں ظاہری اور باطنی تم پر میں نے انڈیل دی، لیکن اس کے باوجود پھر بھی انسانوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ اللہ کے بارے میں لوگ ضرور جھگڑا کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ بھی شریک ہے، کوئی کہتا ہے اللہ نے اس کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، کوئی کہتا ہے اللہ نے نہیں دیا بلکہ اس نے دیا ہے۔ کیا غلط دیکھیے آپ، یعنی اللہ تعالیٰ جب دیتا تھا کسی انسان کو بیٹا تو بجائے اس کے کہ وہ یہ کہتے ہیں عبداللہ، وہ یہ کہتے ہیں عبد العزا، یا عزا کا بندہ ہے، عزا کا بندہ ہے، عزا کا دیا ہوا ہے، عبداللات۔ ایک طریقہ نہیں، کوئی علم نہیں۔ کوئی علم سے مراد یہ کہ کوئی شرعی علم، آسمان سے اترا ہوا کوئی علم یا پیغمبر کی طرف سے کوئی شے ان کو ملی ہو کہ بھئی یہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ نظریہ رکھتے ہیں،
کوئی نظریہ نہیں، لیکن اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ہے فلاں، اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیارات دے رکھے ہیں، یہ بھی دیتا ہے وہ بھی دیتا ہے. یہ اس طرح کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ نہیں کر سکتا، یا اللہ تعالیٰ صرف اتنا جانتا ہے جو ہو چکا ہوتا ہے، جو آگے ہونے والا ہے اللہ کو علم نہیں ہے. یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں. زبان چلاتے ہیں وقتی طور پر، جھگڑا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں. کوئی یہ کہتا ہے میں مانتا نہیں ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہے، یعنی اس طرح. لیکن دیکھا جائے تو ان کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی شرعی علم، کوئی ہدایت کی کتاب نہیں، کوئی ہدایت کی چیز نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی کتاب ہے جو روشن ہو، جو واقعی اس کو نور دکھاتی ہو. یہ محض اس کی اٹکل بچو ہیں، دعوے ہیں، دماغی فکر ہے، جو لوگوں کے سامنے حجت کے طور پر وہ پیش کر کے لوگوں سے جھگڑتا ہے. لوگوں سے نہیں جھگڑتا بلکہ اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بندہ صرف اتنا غور کر لے اس بندے کو جواب دینے کے لیے کہ آسمان و زمین میں نے پیدا کیا، سب چیزیں میں نے تمہارے لیے مسخر کر دی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ بڑی نعمتیں میں نے تمہیں عطا کر دی. ان سب کا تم انکار کر سکتے ہو؟ اہل ایمان تو اس کو مانیں گے، لیکن جو دوسرے ہیں وہ جھگڑا کریں گے، اس لیے جھگڑنے دیجیے ان کو. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، اور جب ان سے کہا جائے کہ بھئی اتبعوا ما انزل اللہ، اللہ نے جو آسمان سے نازل کیا ہے اس کو فالو کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوتا تھا، یہ بھی کیا ہے؟ ما انزل اللہ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کے علاوہ بھی بہت کچھ نازل ہوتا تھا، وہ بھی ما انزل اللہ ہے. آپ خود فرماتے ہیں لوگوں سنو، انما اوتیت القرآن ومثلہ معہ، یاد رکھیں مجھے اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن دیا ہے نا، اسی کے ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں دی ہیں. ما انزل اللہ کا یہ مطلب نہیں ہوتا بس جو اللہ تعالیٰ اتارے ہم اس کو مانیں گے اور وہ کتابی صورت میں ہو، اور جو کتابی صورت میں ہو وہ ہم نہیں مانیں گے، ایسا مسئلہ نہیں ہے. آپ قرآن مجید کو پڑھیں، قوم عاد، قوم سمود، ان کے واقعات اللہ تعالیٰ نے سنائے ہیں. قوم نوح کے، نوح علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی تھی؟ کوئی کتاب نازل نہیں ہوتی، صرف وہی نازل ہوتی تھی، وہ بھی ما انزل اللہ تھا. اور یہی وہی جو ہے انہوں نے حجت کے طور پر اپنی قوم کے سامنے پیش کی، اور قوم نے نہیں مانا. قوم نے نہیں کہا جناب آپ کیسے نبی ہیں، کو کتاب تو لائیے. قوم نے صرف ان کی اس دعوے کو کہ ہم مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو اس کی بنیاد پہ پوری کی پوری قوم غرق کر دی گئی. قوم عاد کے ساتھ بھی یہی ہوا، قوم سمود کے ساتھ بھی یہی ہوا. کوئی کتاب ان پہ نازل نہیں ہوئی تھی. یہی چیز ہے. نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم خود آپ جب پہلی وحی ریسیو کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے پہلا جو پہاڑی خطبہ دیا تھا جس میں آپ نے عبد مناف کو اور اسی طرح دوسرے خاندان جو تھے قریشیوں کے، ان سب کے نام لے لے کے آپ نے صفا پہاڑی پہ بلوایا اور ان کو جو واعظ کیا، اس میں یہی بات آپ نے فرمائی تھی کہ میں تمہیں صرف اللہ سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اور میں تمہیں اتنی دعوت دیتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو. آپ نے یہ نہیں فرمایا مجھ پر کوئی کتاب نازل ہوئی ہے، کچھ نہیں کہا. لیکن آپ نے جو ہی یہ کہا، آپ کا چچا ابو لہب جو ہے وہ آپ کو گالیاں دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے اور چلا جاتا ہے. اس نے نہیں مانا اس بات کو جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ کہہ رہے تھے کہ لوگو میں تمہارے لیے ایک منذر ہوں، ایک وارنر ہوں. اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑی کے پیچھے سے ایک دشمن تم پر حملہ کرنے والا ہے، کیا تم مجھے سچا جانو گے؟ سب نے کہا بالکل. ما جربنا علیک الا صدقا، ہمارا ساری زندگی کا تجربہ یہی بتاتا ہے کہ جب کبھی بھی تم ہم سے بات کرتے رہے تو ہمیشہ سچ بولتے رہے، تو اس موقع پر بھی تم سچ ہی کہو گے. آپ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے تو سنو، میں تمہیں وارن کر رہا ہوں اور میں تمہیں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ کہہ دو. نہیں مانا. اس نے کہا ابو لہب نے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا. صرف اس بات کو تسلیم نہیں کیا
جو وحی کی بات تھی، اور اللہ تعالیٰ نے سورت اتار کے اس کے دونوں ہاتھ توڑ دیے، تبت یدا ابی لہب وتب۔ تو اس لیے یاد رکھیے، رسولوں پر جب کتاب کوئی نازل ہوتی ہے تو صرف وہ نہیں ہوتی، رسول پر کتاب کے علاوہ اور بھی بہت کچھ نازل ہوتا ہے۔ آپ تھوڑی سی بات غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی ہیں، اور ہجرت سے 1 سال پہلے کی تقریباً بات ہے کہ آپ کو معراج کرائی گئی، آپ معراج سے واپس تشریف لائے، آپ نے جو کہا قرآن مجید میں نہیں ہے۔ قرآن مجید میں یہ نہیں ہے کہ ہم آپ کو 7 آسمانوں کی سیر کرا کے واپس لے آئے، کہیں نہیں ہے۔ بس اتنا ذکر ہے کہ ہم آپ کو یہاں سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئے، ایک مقام پر یہ ہے، اور دوسرے مقام پر اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان پہ تھے تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے جو کچھ دیکھا وہ دیکھا، اس یغشی السدرۃ ما یغشی، کہ سدرہ پہاڑ، سدرہ جو درخت ہے اس کے اوپر جو کچھ چھایا ہوا تھا وہ چھایا ہوا تھا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم صرف دیکھتے ہی رہے، اور وہیں پر جبریل امین کو آپ نے دوسری دفعہ بھی دیکھا ان کی اصل صورت میں۔ یہ قرآن مجید میں ذکر ہے، لیکن یہاں سے آسمان پہ جانا، پہلے دوسرے تیسرے چوتھے 7ویں آسمان تک، وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یہ سٹوری سنائی تو جس نے مانا وہ مسلمان رہا، اور جس نے نہیں مانا وہ مسلمان نہیں تھا، وہ نکل گیا اسلام سے۔ پھر اسی طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز کا تحفہ لوگوں کو پیش کرتے ہیں کہ 5 وقت کی نماز امت پر فرض کی گئی ہے، اور آپ کو یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے رسول بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، مکہ میں ہوتے ہوئے بھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، قبلہ آپ کا وہ ہے، اور آپ نے پڑھی، صحابہ نے بھی پڑھی، لیکن وہ قبلہ ہے اس کا ذکر قرآن مجید میں کہاں ہے؟ کہیں نہیں۔ ہاں، جب یہ بات آئی کہ قبلہ ہم تمہارا تبدیل کر رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ساتھ فرما دیا کہ پہلے جن لوگوں نے اس طرف نماز پڑھی ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے اگر فوت ہو گئے یا نمازیں پڑھ چکے اور اب وہ ادھر رک کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کی پچھلی نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا۔ ان اللہ لا یضیع ایمانکم۔ اب دیکھیے، پہلا قبلہ اس کا حکم قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے، مگر قرآن مجید اس کی تائید ضرور کرتا ہے۔ تو اس طرح کی وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا کرتی تھی۔ یہی وہ چیز ہے جس کو ہم پہلے ابتدا میں کہتے ہیں کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک، جو متقی وہ لوگ ہیں جو اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں کہ جو کچھ بھی آپ کی طرف اتارا گیا اس کو بھی مانتے ہیں۔ تو جو کچھ میں یہ بھی ہے، قرآن مجید بھی ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی گفتگو بھی ہے، اپنا عمل بھی ہے، اپنی اپروول بھی ہے، وہ الگ وہ بات کرتے ہیں۔ پہلے یہ سنیں، تو یہ ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسری پھر چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ چیزیں نازل ہوتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی شخص نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ اللہ کے رسول قرآن تو نازل ہوتا ہے، اس کو تو ہم مانتے ہیں، مگر آپ کی بات کو کیسے مانیں؟ کیا یہ صحیح ہوگی؟ آپ انسان ہیں، آپ غصے میں بھی ہو سکتے ہیں، آپ خوشی میں بھی کوئی بات کہہ سکتے ہیں، تو یہ جو بات آپ کرتے ہیں کیا یہ بھی ہم مان لیں کہ واقعی یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے؟ یعنی آپ ہم جیسے ہی تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا گیا، بلکہ یوں کیا گیا کہ عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نوجوان صحابی ہیں، پڑھے لکھے ہیں، لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے تو آپ کے ساتھ اور صحابہ بھی بیٹھتے تو میں بھی بیٹھتا تھا، آپ جو کچھ کہتے جاتے یا کرتے جاتے مجھے سمجھ آتی، میں لکھتا جاتا تھا، اپنے لیے لکھ رہا تھا کہ چلیں اللہ کے رسول کی باتیں ہیں،
ایسی اچھی اچھی پھول ہوتے ہیں، بہترین حکیمانہ بات ہوتی ہیں، یہ پلے باندھنے کی ہوتی ہیں، ساری یاد نہیں ہوتی تو کم از کم کچھ لکھ لوں، بعد میں بھی کام آئیں گی، تو لکھ لیتے تھے۔ تو ساتھیوں نے جب دیکھا کہ یہ ہر بات لکھ لیتے ہیں تو انہوں نے منع کیا، اور انہوں نے کہا جناب تم کیا کرتے ہو، اللہ کے رسول کی ہر بات لکھ لیتے ہو، اللہ کے رسول کبھی ناراض ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، ہر بات میں لکھا کرو، نہ لکھا کرو تم۔ تو انہوں نے کہتے ہیں میں نے لکھنا بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کیا ایک دو روز کہ نہ قلم ہے نہ کاغذ ہے، اور میں آتا ہوں اور بیٹھتا ہوں سنتا ہوں لیکن لکھتا نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا عبداللہ کنت تکتب، تم لکھا کرتے تھے، کیوں نہیں لکھتے؟ تو میں نے عرض کی اللہ کے رسول یہ بزرگ صحابہ بیٹھے ہیں، انہوں نے مجھے یوں سمجھایا کہ آپ کبھی غصے میں ہوتے ہیں کبھی خوشی میں ہوتے ہیں تو ہر بات مجھے نہیں لکھنی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غلط فہمی دور کی آپ نے سب کی۔ آپ نے فرمایا اکتب واللہ لا یخرج من ھذا الا حق، لکھو عبداللہ لکھو جو کچھ میں کہتا ہوں، اللہ کی قسم اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ یہ اللہ کے رسول ہیں، اسی کو کہا گیا ہے ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ مسلمانوں تم یاد رکھنا اللہ کے رسول جب بھی بولتے ہیں نا وہ خواہش نفس کی بنیاد پہ نہیں بولتے جیسے ہم بولتے جاتے ہیں، بلکہ وہ جب بھی کچھ کہتے ہیں کرتے ہیں بولتے ہیں تو وہ وہی ہوتی ہے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے، یہ وہی باتیں ہیں۔ تو اسی چیز کے بارے میں ان کو کہا جاتا کہ اتبعوا ما انزل اللہ، اور بھائی اللہ نے جو اتارا ہے اس کو فالو کرو، تو کہتے بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم نہیں فالو کر سکتے بلکہ ہم اس چیز کو فالو کریں گے جن پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ باپ دادا بزرگ ہوتے ہیں نا، اور ان کی باتیں بڑی اچھی لگتی ہیں، بزرگوں کی باتیں کہ انہوں نے جو کہا بس ٹھیک ہے۔ اور بھائی جو اللہ کا رسول کہتا ہے جو قرآن کہتا ہے تم اس کو فالو کرو، اس کے مقابلے میں تم ان کو فالو کرتے ہو، یہ کون سا دین ہے؟ اسی کو فالو کرو، اتبعوا ما انزل اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ، کیا شیطان اس طرح کی بات ان کے دماغ میں ڈال کے، یعنی آباء و اجداد کو، بزرگوں کو اللہ کے رسول کے مقابلے میں کھڑا کر کے ان کے دماغ کو کہیں خراب تو نہیں کر رہا؟ کہاں اللہ کے رسول اور کہاں باپ دادا؟ اور باپ دادا اگر کافر بھی ہوں تب بھی تم مانو گے ان کی؟ جیسے ہماری دیکھا جائے ہمارا کچھ کلچر ایسا ہے، ہم لوگوں نے اپنے ہاں بہت سے رسم و رواج ایسے بنا لیے ہیں جو آبائی ہیں، آبائی۔ ہماری اکثریت جو ہے کون تھی؟ ہمارے باپ دادا کی اکثریت کون تھی؟ ہم یہیں کی ہیں نا، ہندوؤں کی یا سکھوں کی جو برادریاں تھیں انہی سے ہمارا تعلق تھا۔ ہم مسلمان ہو گئے، والدین بزرگ ہمارے مسلمان ہو گئے، اب مسلمان تو ہم ہوئے لیکن عادات اور ٹریڈیشنز جن کو رسم و رواج کہتے ہیں وہ ہم وہی فالو کرتے ہیں جو شروع سے چلے آ رہے ہیں۔ شادیاں دیکھ لیں، ان پہ منگنیاں، اور پھر منگنی سے پہلے کیا کیا رسم و رواج، پھر شادیوں پہ اسی طرح میت ہو تو اس سے پہلے بعد میں کیا کیا رسم و رواج ہیں۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ جو ساری چیزیں ان کے ہاں بھی ہیں، وہ انہوں نے اپنے نام رکھا ہے، ہم نے ذرا اس کو اسلامائز کر دیے بس، اور تو کچھ فرق نہیں۔ ہماری نظر میں وہ مسلمانوں کا کام ہے، ورنہ دیکھا جائے تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے، دین نے ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی، مگر ہم نے معاشرے میں صرف اپنی ناک کو اونچا رکھنے کے لیے اور لوگوں میں اپنے وقار اور عزت کو بلند کرنے کے لیے بس اس قسم کے رسم و رواج کو ایک رواج دے دیا ہے تاکہ لوگوں کے ہاں ہمارا ایک نام ہو جائے کہ ہم بھی کوئی لوگ ہیں، بس اور کچھ نہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے ہاں بھی ہمارا نام ہو، دین کے ہاں بھی ہمارا نام ہو، نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں لوگوں کے ہمارا نام ہو۔ آپ دیکھیں، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، قریشی ہیں، مکہ میں جب تھے ملینئر تھے، بڑے بہترین بزنس مین۔ جب مکہ چھوڑ کے مدینہ آئے تو خالی ہاتھ آئے، کچھ بھی نہیں تھا۔ آئے
نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کی ایک انصاری صحابی سے بھائی چارہ قائم کرا دیا کہ یہ تمہارا دینی بھائی ہے، اب اس کو تم خیال کرو۔ وہ انصاری عبد الرحمن بن عوف کو اپنے گھر لے گئے اور انہیں کہتے ہیں کہ عبد الرحمن میرے بھائی، یہ میرا گھر ہے، ایک کمرہ اوپر ہے، ایک نیچے ہے، میری 2 بیویاں ہیں، تم ایسا کرو، ابھی پردے کی باتیں نہیں آئی تھی، تم ان دونوں میں جس کو پسند کرتے ہو کر لو، میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں اور تم اس سے شادی کر لو، جب عدت گزار لے گی تم شادی کر لیں۔ اور پھر شادی کے بعد یہی ہے کہ تم نیچے رہنا چاہو اپنی بیوی کے ساتھ یا نیچے رہو، اوپر رہنا چاہو اوپر رہو، تمہاری مرضی۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے جب یہ آفر سنی حیران رہ گئے، فرماتے ہیں اللہ تمہیں جزائے خیر دے، مجھے اتنا بتاؤ بازار کا راستہ کون سا ہے؟ تو انصاری نے باہر نکل کے بتایا یوں جاؤ، دائیں ہاتھ مڑ جاؤ، آگے بازار ہے۔ تو یہ صبح انہوں نے معمول بنا لیا، بازار جاتے اور جا کے محنت مزدوری کرتے، اور 4-5 دن، ہفتہ 10 دن گزرے ہوں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک دفعہ دیکھا کہ بڑے خوبصورت کپڑے پہنے ہوئے، خوشبو میں نہائے ہوئے راستے میں ملے۔ آپ نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ بڑے خوش نظر آ رہے ہو، خوشبو لگائی ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے کہ اللہ کے رسول کل شادی کی ہے میں نے۔ کہا اچھا مبارک ہو، اللہ تم دونوں میں خیر پیدا کر دے، کیا دیا تھا تم نے بیوی کو؟ کہنے لگے اللہ کے رسول کھجور کی ایک گٹھلی کے برابر سونا بطور حق المہر میں نے دیا۔ ایسے کاروباری انسان تھے، اللہ نے چند دنوں میں ہی اتنا پیسہ دے دیا، شادی کے قابل بھی ہو، شادی بھی کر لی اور بیوی کو اتنا کچھ بھی دے دیا۔ اب یہ واقعہ ہے جو حدیث کی کتاب میں موجود ہے، جو قابل غور بات ہے نا اس میں، وہ یہی ہے کہ 5 وقت کی نماز عبد الرحمن بن عوف نبی علیہ السلام کے پیچھے پڑھتے ہیں، مسئلے مسائل بھی پوچھتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن جب نکاح ہوتا ہے نبی علیہ السلام کو نہیں بلایا، شادی ہو گئی، دوسرے دن آپ دیکھتے ہیں کپڑے پہنے، خوشبو میں نہ بسے ہوئے، مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کا شادی کی ہے، اور آپ مبارکباد دیتے ہیں، لیکن آپ نے اس کو یہی نہیں فرمایا، یہ رسم و رواج ہوتے ہیں نا، آپ نے اس کو یہ نہیں فرمایا عبد الرحمن 5 وقت کی نماز میرے پیچھے پڑھتے ہو، مسئلے مجھ سے پوچھتے ہو، تمہیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی کہ تم نے مجھے شادی پہ نہیں بلایا، کیا میں تمہارے چاول زیادہ کھا جاتا؟ نہیں، آپ نے نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی اسلام کی تعلیم بھی یہی ہے، اس کو سادہ رکھیے، سادہ رکھیے، بس ٹھیک ہے، جو کام ہوتا ہے اس کو کر ڈالیے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مولوی صاحب مسجد میں ہوں گے یا وہ ہوں گے تو نکاح ہوگا، وہی پڑھائیں گے تو نکاح ہوگا ورنہ کوئی نہیں ہوگا۔ یہ یاد رکھیے، یہ مسئلہ نہیں ہے، نکاح پڑھانا اگر آپ کو بھی آتا ہے تو آپ بھی پڑھا سکتے ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں، کچھ سیکھا ہوا ہے انہوں نے، دوسرے ساتھیوں نے بھی سیکھا ہوا ہے، بیٹھ گئے، بیٹھ کے انہوں نے ایجاب و قبول کرا دیا، دعا کر لی، خیر دعا خیر ہو گئی، بس ٹھیک ہے، نکاح ہو گیا۔ یہ طریقہ تھا، یہ دین تھا، بڑے سمپل، رسم و رواج کو جو دین کے ہیں ان کو بڑا سادہ سا بنایا ہے۔ ہم نے خود کیا کیا ہے؟ بڑے بوجھ لاد دیے۔ اب دیکھیں نا کیسی سمپل سی شادی ہے، اور آپ اس موقع فرماتے ہیں اولم ولو بشاۃ، عبد الرحمن ولیمہ کر لینا، خواہ ایک بکری کوئی ذبح کر کے تمہیں کیوں نہ کرنا پڑے، یہ خوشی کا موقع ہے، بس اتنا آپ نے فرمایا۔ یہ ہے دین۔ اور دوسری طرف بھی دیکھیے، ایک خاتون مسجد کو صاف کیا کرتی تھی، آتی جھاڑو دیتی، چیزیں ارینج کرتی، اور نبی علیہ السلام کا منبر، مصلی، یہ سارا صاف کرتی، وہاں جو دیے جلتے تھے ان کو بھی وہ صاف ستھرا کر کے، جگہیں جو خراب ہو چکی ہوتی ان کو صاف کر کے، اچھی لائٹ تھی اس کو صاف ستھرا کر کے چلی جاتی تھی، خدمت کرتی تھی، شوق تھا۔ کچھ دن وہ نظر نہ آئی، آپ نے فرمایا وہ خاتون کہاں ہے؟
تو صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول وہ فوت ہو گئی تھی. کہا ہے فوت ہو گئی تھی؟ جی ہاں، رات کے وقت فوت ہوئی تو ہم نے مناسب یہی سمجھا کہ ہم اس کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا دیں. ہم نے اچھا نہیں سمجھا آپ کو زحمت دیں، آپ دن بھر کام کرتے ہیں، مصروف رہتے ہیں، تو ہم نے کہا یہ کام ہم کر لیں. تو آپ نے فرمایا اچھا چلو مجھے اس کی قبر دکھاؤ. تو آپ قبر پہ تشریف لے گئے، آپ نے اس کے لیے دعائے خیر کی، اس کی بخشش کی دعا مانگی، بلکہ اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس کا جنازہ پڑھا. بعض روایات میں یہ بھی ہے. لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ تم نے میرے بغیر اس کا جنازہ کیوں پڑھا دیا، میں اس کا تو جنازہ ہوا ہی نہیں. ایسے مسئلے نہیں ہیں، سمپل سے کام ہے، سمپل سے. ہم نے کتنے بڑھا چڑھا دیے. یہ وہ چیز ہے جو ہمارے دماغ میں آتی ہے کہ ہمارا فیملی کا ٹریڈیشن یہ ہے، ہمارے ہاں یہ رسم و رواج ہے، ہم یہ ضرور کام کریں گے، چاہے اس پہ لاکھوں بھی خرچ کرنا پڑے، ادھار لینا پڑے وہ بھی لے لیں گے، لیکن یہ کام ہم نے ضرور کرنا ہے. یہ ہے وجدنا علیہ آباءنا. ہم تو بس اسی چیز کو فالو کریں گے جس چیز پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا تھا. ہم اللہ کے رسول کو نہیں کر سکتے، ہم دین کو نہیں کر سکتے. اچھا ہم سیانے بڑے ہیں، ہم لوگ بھی بڑے سیانے ہیں. جہاں بات آتی ہے نا دین کی، وہاں ہم کہتے ہیں آباء و اجداد کو مانیں گے. لیکن آج دنیا کی بات آتی ہے، وہاں بڑے الرٹ ہیں، وہاں آباء و اجداد کے رہن سہن کے طریقے، کھانے پینے کے طریقے، پہننے کے طریقے، وہ نہیں ہم اپنائیں گے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی ایسے رہتے تھے. دنیا کے معاملے میں ہم بڑے ہوشیار ہیں، دین کے معاملے میں ہم کہتے ہیں آباء و اجداد جیسے کرتے تھے. یہ حالت ہے ہماری، اور یہ ہر دور میں ایسے لوگ کرتے رہے. اس سے منع کیا ہے. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ. کیا کہیں ایسا تو نہیں یہ شیطان ان کے دماغوں میں ایسی بات ڈال کے کہ اللہ کی باتیں اور رسول کی باتوں سے متنفر کر رہا ہو، اور آباء و اجداد جو خدا نہ خواستہ پہلے کافر تھے، غیر مسلم تھے، ان کے ہاں غلط رسم و رواج تھے، اسی کو فالو کریں گے. اگر اسی کو فالو کریں گے تو شیطان تو ان کو پھر دوزخ کے عذاب کی طرف دھکیل رہا ہے. کیا یہ غور نہیں کر سکتے؟ کیا دین کی تعلیم ان کو دوزخ کے عذاب کی طرف لے جاتی ہے؟ فرق کریں. وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ. قاعدہ یہی ہے کہ جو بھی اپنے چہرے کو اللہ کی سپرد کر دے گا. چہرہ وجود کا ایک بڑا نازک اور محترم حصہ ہے. یہ اگر جھک جائے، خوش رہے تو پورا جسم بھی پتہ چلتا ہے کہ بندہ مطمئن ہے، اور اگر ناراض ہو تو پورا جسم بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے، بندہ چہرے سے ہی پہچانا جاتا ہے. اس چہرے کو اگر بندہ اپنے رب کی جناب میں جھکا دے کہ اللہ تو جو کہے گا یہ چہرہ وہی کچھ کرے گا، وہی جھک جائے گا. اور جھکتے وقت وہ محسن ہو، اس کی نیت بھی خالص ہو کہ واقعی اللہ کے لیے میں جھک رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں، تو یقین مانے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی. اس نے ایک بڑا مضبوط کڑا اپنے ہاتھ میں تھام لیا. تو یہ کیا ہے؟ مراد یہ کہ ایک مسلمان اگر یہ تہیہ کر لے کہ میں نے ہر مرحلے میں، ہر مقام پر اللہ کا کہنا ماننا ہے اور کسی کا کہنا نہیں ماننا، نہ آباء و اجداد کو دیکھنا ہے، نہ رسم و رواج کو دیکھنا ہے، صرف اور صرف اللہ کا کہنا ماننا ہے، تو وہ یقین مانے کہ اس نے بڑا مضبوط کڑا تھام لیا، یعنی توحید پر جو قائم ہو. وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. اور تمام کاموں کا جو انجام ہے بالآخر ہوگا اللہ ہی کی طرف. اور اللہ تعالیٰ نے نمٹانے ہیں ان تمام کاموں کو جو ہم کرتے ہیں، اور اسی نے ہمیں بتانا ہے کہ اس کا کیا رزلٹ ہے اور اس کا کیا ہے. لہذا اللہ کے رسول من کفر، آپ کی جو باتیں نہیں سنتا اور کہتا ہے نہیں میں نے اپنے آباء و اجداد کو ہی لینا ہے، تو فلا یحزن کا کفر ہو، تو اس کا یہ کفر آپ کو غمگین نہ کر دے، پرواہ نہ کیجیے. آپ نے اپنا حق فرض ادا کر دیا ہے اور اس تک حق کو پہنچا دیا ہے. الینا مرجعہم، آنا انہوں نے ہماری طرف ہے، تو پھر ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ کیا کیا عمل کرتے تھے، ہم بتا دیں گے، اور پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم صحیح تھے کہ غلط تھے. ان اللہ علیم بذات الصدور. یقین مانو اللہ تو سینوں کے بھیدوں تک کو جاننے والا ہے. یہ اپنے ماضی کو شاید بھول جائیں، اللہ کے پاس پورا ریکارڈ ہے. اللہ کل ان کو ان کے سامنے رکھ کے بتا دے گا کہ تم یہ کرتے تھے. نمتعہم قلیلا. ایسے لوگ کفر کی بنیاد پہ جو بھی کام کرتے ہیں
اور اس میں انجوائے کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ تھوڑے دنوں کی انجوائمنٹ ہے، بس چند دنوں کی، جو پلک جھپکتے ہی گزر جائے گی. ثم نسترهم، لیکن پھر جب ہمارے پاس آئیں گے تو ظاہر ہے کفر کی بنیاد پہ انہوں نے کوئی عمل جو بھی کیے ہوں گے سب بیکار ہوں گے. تو اس وجہ سے پھر ہم ان کو گھسیٹ کے لے جائیں گے الی عذاب غلیظ، ایک گاڑھے عذاب کی طرف. غلیظ گاڑھا عذاب، مراد یہ کہ جہنم کی جو آگ ہے انتہائی دہتی گاڑھی آگ ہے، یہ اس کے اندر اس کو ہم ڈالیں گے. پھر انہی سے اللہ نے فرمایا ذرا سوال کیجئے، جو کہتے ہیں نا ہم اپنے آباء و اجداد کو لے کے چلیں گے، اللہ کو چھوڑ دیں گے، ان سے سوال کیجئے من خلق السماوات والارض، کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو؟ تم آباء و اجداد کو لے کے بیٹھ گئے ہو کہ ہمارے باپ دادا اس بزرگ کو مانتے تھے، اس خدا کو مانتے تھے، اس کو مانتے تھے. ذرا ان سے ہی پوچھ لیجئے کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا؟ تو یہ کہیں گے کہ اللہ نے. بس یہی ہماری سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہم با اختیار ہیں، اور ان کے یہ خدا، ان کے آباء و اجداد کے یہ کچھ نہیں ہے، یہ کچھ نہیں ہے. تو اس لیے کہیے الحمدللہ. یہ الحمدللہ کا مطلب یہ کہ الحمدللہ ہماری بات خود بخود تمہارے دلوں سے نکل آئی اور حق بات تم نے ایک زبان سے کہہ دی، جو ہمارا نظریہ تھا کہ باقی ہم ایک اللہ کو مانیں اور کسی کو نہ مانیں، باقی خدا کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. آسمان اور زمین جو ہے وہ، اور زمین و آسمان کے درمیان کچھ بھی ہو، وہ میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، تم بھی ہو، خدا بھی ہیں، یہ سب پھر اگر اللہ نے بنائے ہیں تو ان کی کیا بناوٹ ہے؟ انہوں نے کیا بنایا ہے؟ تو تم شکست کھا گئے. الحمدللہ اللہ نے بات تمہارے منہ سے نکلوا دی. بل اکثرهم لا يعلمون، مگر ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی، اس چیز کو جاننا ہی نہیں چاہتی، وہ صرف آباء و اجداد کی باتوں پہ چلنا چاہتے ہیں. للہ ما فی السماوات والارض، سنو لوگو، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں، یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. یہی ماننا پڑے گا، اس لیے کہ غیر خدا کے پاس اتنی سخت اور ہمت ہی نہیں، اختیار ہی نہیں ہے کہ آسمان اور زمین کی کسی چیز کے بارے میں یہ دعویٰ کر سکے کہ یہ میں نے بنائی ہے. ان اللہ هو الغنی الحمید، یقین مانو اللہ ایسی ذات ہے جو بالکل بے نیاز ہے. دنیا ساری کی ساری اگر اللہ کا انکار کر بیٹھے تب بھی اللہ کو ان کے انکار سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور سارے کی سارے اگر اللہ کے آگے جھک جائے تب بھی اللہ کی خدائی میں ذرا برابر فرق نہیں آتا. وہ ویسا ہی ہے، اس کو کہتے ہیں غنی اور حمید، جو اپنی ذات میں محمود بھی ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں یہ ناقدر لوگ اللہ کے ساتھ جب دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں اور یہی کہتے ہیں ہم اپنے آباء اجداد کو مانیں گے اور انہی کی بات چلے گی، ہم آپ کو نہیں مانتے، جو اللہ نے آسمان سے اتارا اس کو بھی نہیں مانتے. ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انما فی الارض من شجرۃ، کہ زمین میں جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی، ان سب درختوں کی اگر کلمے بنا لی جائیں اور سبھی انسان مل کے ان کلموں کو لے کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمات کو لکھنے بیٹھ جائیں کہ اللہ کی ذات، اس کی صفات، اس کے کام، اس کی عنایتیں، اس کی مہربانیاں، ان کو اگر لکھنے بیٹھ جائیں تو اللہ فرماتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ سمندر جو ہیں، سمندروں کو اس کے ساتھ، سمندر ایک نہیں 7 سمندر بھی ان کو سیاہی میں بدل دیا جائے اور وہ سیاہی بھی لکھنے شروع کر دی جائے، قلم بھی گھس جائیں گے، سیاہی بھی ختم ہو جائیں گی، لکھنے والوں کی عمر بھی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اللہ کی ذات ایسی ہے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. کیا اس نے احسانات ہم پہ کیے ہیں، ہم سوچ نہیں سکتے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آپ ان باتوں کو سمجھانے کے لیے نا مثال دیا کرتے تھے، اور جو آپ بات کہتے ہیں یہ وہی ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں ایک صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ماضی میں، یعنی ماضی کا ایک واقعہ ہے،
کہ ایک صاحب کو اللہ تعالیٰ نے 500 سال کی عمر عطا کی، اور اس 500 سالہ عمر میں اس کو عبادت کرنے کا موقع بھی دیا کہ وہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرے، اور ماحول ایسا بنا دیا کہ واقعی وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ ایک پہاڑ تھا، پہاڑی کے اوپر اس کا گھر، ایک کمرہ، بس آبادی سے ہٹ کے، اور اس پہاڑی کے نیچے اتر کے اس کے دامن میں ایک چشمہ تھا میٹھے پانی کا، اور ایک درخت تھا۔ اس درخت سے روزانہ اس کو صبح شام ایک پھل مل جاتا تھا، وہ کھاتا، پیٹ بھرتا، چشمے کا پانی پیتا، پیاس بجھاتا، اور آ کے عبادت کرتا تھا۔ اللہ کی عبادت خوب کی 500 سال عبادت کی۔ اللہ نے ہر چیز سے بے نیاز کر دیا تھا کہ عبادت میں ہی لگ جائے۔ 500 سال عبادت کے بعد جب اس کا آخری وقت آیا اور فرشتوں نے روح قبض کی، تو اللہ نے فرمایا اس کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ کھڑا ہو گیا، کہتے ہیں لا بل بعملی، اللہ نہیں تیری رحمت سے نہیں بلکہ میرے 500 سال کے جو نیک عمل ہیں ان کے بدلے میں تو مجھے جنت میں داخل کر۔ اللہ نے فرمایا اچھا ایسی بات ہے؟ ہاں، ٹھیک ہے، 500 سال تم نے عمل کیے، 500 سال ہم نے بھی تم پر بڑے احسانات کیے ہیں، تو ایسا ہے ذرا تھوڑا سا ہم کاؤنٹ کر لیتے ہیں کہ تمہارے احسانات زیادہ ہیں، تمہاری عبادتیں زیادہ ہیں یا ہمارے احسانات زیادہ ہیں؟ کہتا ٹھیک ہے کہ یہ اللہ نے فرمایا ادھر لگاؤ میٹر، اس کے 500 سال چلیں، عمل چلیں، اور ہم اس کی آنکھ سے شروع ہو جاؤ کہ اس کی آنکھ میں ہم نے جو مہربانیاں کی ہیں، جو آنکھ میں نعمتیں ڈال رکھی ہیں، اس کو میٹر بھی چلا اور اس کا بھی چلا۔ اور آپ فرماتے ہیں اس کے 500 سال کے عمل ختم ہو جاتے ہیں اور آنکھ کا بھی ایک گوشہ بھی ختم نہیں ہوتا، اور اس کے 500 سال کے عمل ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اللہ فرماتے ہیں اس کو پکڑو، دوسری طرف ڈالو۔ اب کہتے ہیں اللہ میرے عمل سے نہیں بلکہ اپنی رحمت سے، تو ٹھیک کہتا تھا، اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر۔ ہم کیا، یعنی اللہ نے ہم پر جو احسانات کر رکھے ہیں، جو نعمتیں ہمیں دے رکھی ہیں، اس کا مقابلہ ہمارے عمل سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ تو اس کی رحمت ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے کلمات، جو عنایات، جو مہربانیاں، جو اختیارات، اور یہ کائنات کی ایک ایک چیز بندے کے فائدے کے لیے بنائی ہیں۔ بندہ اگر ان کو گننے بیٹھ جائے، لکھنے بیٹھ جائے، درختوں کی قلمیں ختم ہو جائیں، انسانوں کی عمریں ختم ہو جائیں، 7 سمندر یہ اس کی سیاہی خشک ہو جائے، مگر اللہ کی یہ کلمات ختم نہیں ہوں گے، بندہ کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے مقابلے میں ان خداؤں کو پیش کیا جاتا ہے جو لوگوں نے ہاتھوں سے بنائے، جو لوگوں نے اپنی طرف سے ان کو اختیارات دے دیے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی اختیار نہیں دیا۔ ان اللہ عزیز حکیم، یاد رکھو کہ اللہ ہی غلبہ رکھتا ہے پوری طرح اور حکمت والا ہے، کسی کا کوئی غلبہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ پھر سمجھایا ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، یاد رکھو تم انسان جو ہو، میں نے اگر تمہیں پیدا کیا تو میرے لیے پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں تھا، تمہاری پیدائش ہو یا تمہیں مار کے دوبارہ زندہ کرنا ہو، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک وجود کو اللہ زندہ کر دے اور ایک وجود کو اسی وقت ختم کر دے۔ بس اللہ نے کن کہنا ہے، تم ہو جاؤ گے، اور ویسے ہو گئے تم، اور کن کہہ کے سب کو ختم بھی کر دینا ہے، اور پھر کن کہہ کے دوبارہ بھی کھڑا کر دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہاں دوسرے خداؤں کے لیے مشکل ہے یہ کام، وہ ایک شے بھی نہیں بنا سکتے۔ آپ مزے کی بات ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے دماغوں کو ذرا ہلایا ہے جو بڑا الٹا سوچتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ خدا جن کے سامنے یہ نذرانے رکھتے ہیں اور جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ان کے حضور ہم نذرانے دیں گے تو ہماری سنی جائے گی، اللہ فرماتے ہیں یہ نذرانے رکھتے ہیں نا، جو ان نذرانے کے اوپر آ کے اگر ایک مکھی بیٹھ جائے، مکھی، ان خداؤں کے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ اس مکھی کو ہٹا سکیں۔
اور پھر دوسری بات، اگر مکھی بیٹھ کے اپنے پر میں یا اپنے پاؤں میں اس کھانے میں سے معمولی سی چیز بھی لے اڑے تو ان خداؤں کے پاس اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ مکھی سے یہ چیز واپس لے سکے. سوچیے، یعنی اس سے بڑھ کر بھی ان خداؤں کے لیے کوئی اور توہین آمیز بات ہو سکتی ہے؟ جن کو اتنے اختیارات دیے جاتے ہیں، جن کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے کہ یہ کرنے والے ہیں کچھ. اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خدا جو ہیں ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک مکھی بھی. حالانکہ مکھی کیا چیز ہے؟ ہمارے نزدیک ایک حقیر ترین چیز ہے، لیکن مکھی ایک زندہ چیز ہے. پورا سسٹم ہے اس کا دل ہے، اس کی آنکھیں ہیں، اس کا دماغ ہے، اس کا پورا معدہ ہے، اس کا منہ ہے، اس کے دانت ہیں، اس کے پر ہیں. وہ معمولی چیز ہے، اللہ کی تخلیق ہے. اللہ فرماتے ہیں مکھی میں نے بنائی، یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اور بتائیے اس سے بڑا اتر اور کیا اللہ تعالیٰ ان خداؤں کے مقام کو بتایا. ہم تو بڑھا چڑھا دیتے ہیں نا، انسان تو بڑھا چڑھا دیتے ہیں نا ایسے خداؤں کو، مگر حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر اس کے بعد سمجھایا ان اللہ سمیع بصیر. یاد رکھیے کہ اللہ سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے. کوئی اور خدا ایسا نہیں ہے جو سن بھی سکتا اور دیکھ بھی رہا ہو. جی ہاں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی صفت ہے، ایک ٹائٹل ہے اللہ کا کہ وہ سمیع ہے، وہ بصیر بھی ہے. وہ سنتا ہے اور دیکھتا بھی ہے. بہت سی دعائیں ہیں جو ہم کرتے ہیں. کتنے انسان ہیں، کتنے مسلمان ہیں آج کل اللہ نے جن کو یہ توفیق دے رکھی ہے، وہ عبادتیں بھی کر رہے ہیں، کیا کیا دعائیں مانگ رہے ہیں ہم سے اللہ تعالیٰ سے. اللہ ہر ایک کی سن رہا ہے، ہر ایک کی، ایک ایک دعا، ایک ایک شخص کی جو دعا ہے اس کو سن رہا ہے. اور پھر ہر ایک کو دیکھ بھی رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے. پھر سمجھایا علم تارا، او بندے ذرا غور سے دیکھو، ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ اللہ ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. یہ جو علاج ہوتا ہے نا، علاج یولج، یہ آہستہ آہستہ کسی سوراخ میں کوئی شے ڈالنا، آہستہ آہستہ، تو اس کو علاج کہتے ہیں. تو یہی اللہ تعالیٰ کس طرح رات کے اندھیرے میں دن کی روشنی کو آہستہ آہستہ ڈالتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ دن آ جاتا ہے، رات چلی جاتی ہے. اور ایسے ہی دن کو آہستہ، رات کو آہستہ آہستہ دن میں ڈالتا ہے اور دن چلا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ رات آ جاتی ہے. کیا کیفیت ہے! آہستہ آہستہ سارے کام ہو رہے ہیں. یہ کام نہیں کیا کہ بٹن بجھا دیا جائے اور ایک دم انسان محسوس کرے میں تو اندھیرے میں آ گیا ہوں، اور ادھر اندھیرے میں بیٹھا تو یک دم لائٹ ہو جائے تو انسان اپنی آنکھوں کو ملتا رہے کہ مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ طریقہ ہے اس کا کہ انسانی فطرت جس چیز کا تقاضا کرتی ہے، کائنات کی ایک ایک چیز کو بھی اسی کے رنگ میں ڈھال دیا ہے. کتنا بڑا کام ہے. بندہ غور نہیں کرتا. علم ترى، انسان تم غور نہیں کرتے. پھر یہ ہے کہ سخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو بھی اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. یہ تمہارے کام آ رہے ہیں، تمہارے فائدے کے لیے ہیں. سورج نکلے، روشنی، کام بہت سے، زمین بڑا فائدہ اٹھاتی ہے، چرند پرند انسان، کبھی گرمی ہے کبھی سردی ہے جو جسم کی ضرورت ہے. یہ گرمی بعض اوقات ہم تو سمجھتے ہیں کہ بڑا نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے، بہت حد تک گرمی میں گھومنا پھرنا یہ نقصان دہ، لیکن گرمی صحت کے لیے بڑی ضروری ہے اور اسی طرح سردی بھی صحت کے لیے ضروری ہے. لیکن اگر ایک ہی موسم اللہ تعالیٰ بنا دے تو کئی بیماریاں پیدا ہو جائیں، کئی بیماریاں پیدا ہو جائیں. یہ نارتھ میں جائیں نا، اگر نارتھ میں جہاں برف پڑی ہے، لوگ وہاں رہتے ہیں اور -30 تک ٹیمپریچر ہوتا ہے وہاں اکثر لوگوں کی جو بیماریاں ہیں وہ سکن کی بیماریاں ہیں یا پھر ان کو جوائنٹس کی بیماریاں ہیں، کمر کے درد ہیں اور جوڑوں کے درد ہیں. اس بیماری میں مبتلا ہے. وجہ کیا ہے کہ سورج نکلتا ہے جس سے وٹامن ڈی ہمیں حاصل ہو، اور وٹامن ڈی نہ ہو تو پھر ہڈیاں کمزور ہوتی ہیں، جوڑوں میں تکلیف، جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے اور جس سے ہم یہ محروم ہیں.
اس لیے ان کو دیکھیے جب سورج نکلتا ہے یا ندی کے نہروں کے کناروں پہ، سمندر کے کنارے پہ جا کے وہ کس طرح دھوپ سے اپنے پورے جسم کو دھوپ سے نا وہ تاپ رہے ہوتے ہیں. یہ محرومی ہے ان کی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ محرومی ہمیں نہیں رکھی، سب کچھ دے رکھا ہے، چاروں موسم ہیں یہاں. تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو یہ سورج چاند جو میں نے بنائے ہیں تمہارے فائدے کے لیے ہیں. کل یجری الی اجل مسمی، پھر سب کا ایک رفتار ہے جو چلتے چلتے ایک مقررہ وقت تک چلیں گے اور بس اس کے بعد ان کا اینڈ ہوگا، پھر ان کا چلنا بند ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائیں گے. پھر ایک نئی کائنات بنے گی، پھر ایک نئی زمین ہوگی، نئے سورج ہوں گے، نئے چاند ہوں گے، یہ سب ختم ہو جائیں گے. ان کا ایک مقررہ وقت ہے، جو یہ مقرر وقت ہے یہ ساری کائنات کی جو سلسلہ لپیٹ کے رکھ دیا جائے گا. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور ساتھ یہ بھی رکھیے یاد کہ اللہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو پوری طرح ان سے باخبر ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کو کچھ پتہ نہیں، کیا نظریہ تم اللہ کے بارے میں رکھتے ہو. ذالک، یہ سب باتیں اس لیے کی جا رہی ہیں بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ اللہ ہی حق ہے برحق، باقی سب خدا جھوٹے ہیں. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِ الْبَاطِلِ، اور اللہ کے علاوہ جن کو بھی پکارا جاتا ہے وہ سب باطل خدا ہے. یہیں سے علماء نے لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے نا ہمارا، اس کا مطلب ہمیں بتایا ہے. یہ مطلب صحیح نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، یا there is no God but God. یہ کوئی سمجھ نہیں آنی کسی کو. یہاں سے یہی معنی کی بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، کہ اللہ ہی حق ہے. اس کا مطلب یہی کہتے ہیں کہ there is no true God but Allah. جب یہ کہیں گے دوسرے کو سمجھ آئے گی. ہاں اب سمجھ آئی یہ کس خدا کو مانتے ہیں اور ہمارے خداؤں کو چھوڑ رہے ہیں. ورنہ یوں کہا نا there is no God but God، ہاں ٹھیک ہے but God ہمارا بھی ہے تمہارا بھی ہوگا. لیکن جب یہ کہیں گے نا کہ there is no true God، یعنی لا الہ، نہیں ہے کوئی برحق معبود سوائے اللہ کے، ایک مطلب صحیح ہے اس میں. یہی آیت ہے جس کی بنیاد پہ علماء کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب یہی کرنا چاہیے. یہ صرف یہ نہیں کہنا چاہیے نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ تعالیٰ، نہیں ہے کوئی معبود برحق، نہیں ہے کوئی معبود سچا سوائے اللہ کے، یہ معنی کرنا چاہیے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ ہی ہے جو علی ہے، سب سے بلند ہے اور سب اس کے نیچے ہے، کوئی اس سے بلند نہیں ہے. اور الکبیر جو بہت بڑا ہے، سب اس کے مقابلے میں چھوٹے ہیں. پھر سمجھایا الم ترا، پھر غور کرو انسان، ان الفلک تجری فی البحر، یہ کشتی کو دیکھ لو جو سمندر میں چلتی ہے. اور کس طرح چلتی ہے؟ بنعمت اللہ، اللہ کی نعمت کے ساتھ. یہ اللہ کا ہی کرم ہے جو سمندر میں کشتی چلتی ہے، بڑی بھاری کشتی جو ڈوبتی نہیں ہے، پانی پہ تیرتی چلی جاتی ہے، اور پھر بہت سا ساز و سامان ہے جو لے کے آتی جاتی ہے، اور لوگوں کے بڑے بزنس ہیں جو چل رہے ہیں اس پہ. یہ سب اللہ کی نعمت ہے. کبھی اس پہ غور کیا؟ اللہ سمندر کو ایسا بنا دیتا کہ کشتی جو ہی آتی غرق ہو جاتی، لیکن اللہ نے سسٹم ایسا بنا دیا ہے کہ کشتی اور پانی کے درمیان کچھ ایسا خلا وہ چھوڑ دیا جائے کہ جس سے کشتی جو ہے وہ پانی میں نہ ڈوبے اور پانی کے اوپر ہی تیرتی رہے، چاہے کتنی طوفان آئیں، کتنی تھپڑے آئیں، کتنی لہریں اٹھیں، کشتی اپنا کام کرتی رہے. الم ترا، کبھی غور کیا یہ کیوں کرتا ہے اللہ؟ لیریکم من آیاتی، تاکہ اللہ تمہیں دکھا دے اپنی نشانیاں کہ میں قادر مطلق ہوں، میں ہی ہوں سب کنٹرول کرنے والا. اس سمندر میں یقین مانتی ہے نا لہریں، تو اس وقت میں سارے خدا بھول جاتے ہیں اور اس وقت میں صرف ایک اللہ یاد آتا ہے. اس لیے اللہ اس موقع پہ تمہیں اپنی آیات دکھا کے، نشانیاں دکھا کے کہ دیکھ لو میری قدرت کی نشانیاں، میری اتھارٹی، اس کو اگر چیلنج کوئی کر سکتا ہے کرے، اور اس کے مقابلے میں کسی خدا کو لا سکتے ہو تو لاؤ. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں بھی بہت زبردست نشانیاں ہیں. لکل صبار شکور، ہر اس شخص کے لیے جو بہت صبر کرنے والا ہو اور بہت شکر کرنے والا ہو. کیونکہ یہ سب برداشت سے یہ چیزیں آتی ہیں. سمندر میں سفر
اور پھر اٹھنے والی لہریں، اور اس موقع پہ صرف بندے کا اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہو تو یہ صبر اس سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر جان بچا کے انسان جب کنارے پہ آتا ہے تو اللہ کا شکر ہی ادا کرتا ہے کہ اللہ تیرا شکر، تو نے میری جان بچائی، تو نے مجھے غرق نہیں کیا۔ یہ ہے انسان کو تو اس سے بڑے سبق ملتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ، لیکن جب ایسا ہوتا ہے کہ کوئی موج آئے جو سائبانوں کی طرح، بڑے بڑے اونچے پہاڑوں کی طرح اٹھتی ہے اور ان کو آ کے وہ گھیر لیتی ہے، ان کی کشتیوں پہ چھا جاتی ہے، تو ایسے موقع پر دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر یہ سارے واسطے چھوڑ دیتے ہیں، سب ذریعے چھوڑ دیتے ہیں اور پھر صرف ڈائریکٹ پھر اللہ کو پکارتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اب کوئی واسطہ نہیں چاہیے، کیونکہ واسطے ان کو یاد آتے ہیں خشکی پہ گھروں میں، اور جب کشتی میں سوار ہوتے ہیں اس وقت سارے واسطے بھول جاتے ہیں، سوائے اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں پکارتے۔ اس وقت کہتے ہیں یا اللہ یا اللہ، اس وقت یہ کہتے ہیں۔ یہ طریقے ہیں، اللہ سمجھانے کی کوشش کر کہ بھلے بندو سوچو، جب انتہائی مشکل عالم میں تم صرف اور صرف اللہ کو یاد کرتے ہو، اس وقت تمہیں صرف اللہ یاد آتا ہے کہ اس موقع پر اللہ ہی کوئی مدد کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، ورنہ دوسرے خدا تم بھول جاتے ہو، سب ذرائع تم چھوڑ دیتے ہو، بھول جاتے ہیں تمہیں، اس وقت صرف اللہ یاد آتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، پھر جب اللہ تعالیٰ تمہیں بچا کے جب خشکی کی طرف لے آتا ہے تو وہاں تم میں سے کچھ تو ایسے ہو جاتے ہیں جو معتدل رہتے ہیں۔ معتدل کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر بھی انہوں نے اللہ کو نہیں بھولا، صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ کشتی میں جب موجیں اٹھتی تھی گھبرائے نہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہی بچائے گا۔ تو خشکی میں، تری میں ان کا جب یہ عالم تھا تو خشکی میں بھی آئے تو تب بھی ان کا یہی نظریہ رہا کہ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کچھ سنتا ہے، وہی جانتا ہے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، اور نہیں انکار کرتا ہماری ان آیات کا مگر ہر وہ شخص جو غدار ہو اور ناشکرا ہو۔ غدار کس کو کہتے ہیں؟ دھوکے باز کو۔ یعنی اس وقت کشتی میں سوار تھا تو صرف اللہ یاد آ گیا، باقی سب خدا بھول گئے، اور جب کشتی سے بچا کے باہر آیا تو کہا ٹھیک ہے اللہ تو وہاں تو بچا سکتا تھا، مگر یہاں اب یہ سننے والے ہیں، یہ خدا اب یہ کرنے والے ہیں سب کچھ۔ اللہ ایسے لوگوں کو فرماتے ہیں خطار ہیں، غدار ہیں۔ یہ حالت ہے، اللہ تعالیٰ بھی ایسے ٹائٹل دیتا ہے کیونکہ یہ ناشکری ہے، بہت بڑی ناشکری ہے کہ بچائے کون؟ مصیبت کے وقت صرف اللہ یاد آئے، اور جب خشکی میں آ جائے انسان اور خوشحال ہو، آرام سے رہ رہا ہو، کوئی خطرہ محسوس نہ ہو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ کو بھول جاؤ کہ اب دوسرے خدا بھی ہیں جو کام کر سکتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو تو فرماتا ہے بار بار قرآن مجید میں، کیا یہ لوگ اس بات سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ اگر اللہ چاہے تو ان کے تلے، پاؤں کے تلے سے زمین کو پھاڑ کے ان کو زمین میں دھسا دے؟ کیا یہ اس بات سے خوف ہو گئے ہیں کہ آسمان سے اللہ تعالیٰ کو پتھروں کی بارش ان پر برسا دے؟ کیوں اللہ کے ساتھ یہ دھوکہ کرتے ہیں، غداری کرتے ہیں؟ پھر آخر میں سمجھا یا ایھا الناس، لوگوں، یہ ساری تعلیمات ایک اللہ کو منوانے کے لیے دی جا رہی ہیں، مان لو اس کو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، کسی سے نہ ڈرو۔ اس سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ جب بھی گناہ کرنے لگو تو یہ ڈرو اللہ سے کہ اللہ ناراض ہوتا ہے، وہی سزا دے گا۔ جی ہاں، اس سے ڈرو۔ اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈر جاؤ۔ واخشوا، اور بطور خاص اس دن سے ڈرو کہ لا یجزی والد عن ولدہ، جس روز کوئی والد اپنے بیٹے کو اور بیٹا اپنے باپ کو کوئی کام نہیں آئے گا، اس دن سے ضرور ڈرو۔ ہر بندہ اپنے کیے کا جواب دہ ہوگا۔ یہ نہیں ہوگا کہ دنیا میں جیسے باپ بیٹے کے لیے سب کچھ نچھاور کر دیتا ہے اور بیٹا بھی باپ کی محبت میں آ کر بہت کچھ کرتا ہے، لیکن قیامت کے روز یہ نہیں ہوگا، کوئی کسی کا کام نہیں آتا۔ اگر کسی کے کام کچھ آنا ہے تو اس کا عمل، اگر اچھا عمل ہے تو پھر بہت مبارک انسان ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ برا عمل ہے تو یہ بڑی بدبختی ہوگی اس کی۔ اسی چیز کو دیکھیے، اسی چیز کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے، اس امت کو سمجھایا ہے۔ اور کیسے سمجھایا ہے؟
آپ نے اپنی بچی فاطمہ رضی اللہ عنہا جو اکیلی اس دنیا میں آپ کی اولاد تھی، 3 بیٹیاں بیٹے سب فوت ہو گئے ہیں، اکیلی ہی بچی بچی تھی، جوان بھی ہے، شادی شدہ بھی ہے، آپ اپنی اس بیٹی کو ایک کھری بات کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فاطمہ یا فاطمہ بنت محمد، او محمد کی بیٹی فاطمہ، سلینی من مالی ما شئتی فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، بیٹا سنو، دنیا میں تمہارا باپ ہوں، تم مجھ سے کچھ مال مانگنا چاہتی ہو تو مانگ سکتی ہو، میں تمہاری مدد کر دوں گا، لیکن جہاں تک آخرت کی بات ہے، یہ مت سمجھنا کہ محمد کی بیٹی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور میرا والد کل قیامت کو مجھے بخشوا دے گا، نہیں، اگر چاہتی ہو کہ اللہ تمہیں بخشے تو پھر اعملی اعملی اعملی، اچھے عمل کرنا، اچھے عمل کرنا، اچھے عمل کرنا۔ اب بتائیے اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یعنی کتنی عظیم بات ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے اس کی مثال ہمیں دے دی ہے، اور ہم ہیں کہ لوگوں کے دامن کو پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہی ہمیں چھٹکا دے گا، کل قیامت کو اسی نے چھڑوا دینا ہے۔ اور بھائی وہ اس کو اپنی پڑی ہوگی، ہمیں اپنی پڑی ہوگی، کس نے کس کو چھڑوانا ہے؟ ہاں اگر ہمارے عمل اچھے ہیں تو یقیناً ہمارے عمل ہمیں چھڑوا دیں گے، یہی حقیقت ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیں تو اس میں یہی بات ہے کہ یوم تسود وجوہ تبیض وجوہ و تسود وجوہ، اس دن کچھ چہرے بڑے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے انتہائی کالے ہوں گے، جو سفید ہوں گے اپنے نیک عمل کی وجہ سے ہوں گے، صرف نیک عمل کی وجہ سے، اور جو کالے ہوں گے وہ اپنی بدعملی کی وجہ سے ہوں گے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایسی بہت سی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں سمجھائی ہیں، مگر ہمارے دماغ میں یہ باتیں نہیں بیٹھتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی مثال ہمیں دیتے ہیں امت کو، ہمارے دماغ میں وہ بھی نہیں بیٹھتی، مگر ہم یہ کہتے ہیں نہیں، دامن کسی کا پکڑ لیں، یہ کل قیامت کو ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ اور وہی کیا ضمانت اس کی؟ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا دامن پکڑیے، آپ نے جو فرمایا وہی صحیح تعلیم ہے، اسی کو ہم مانیں اور کچھ کریں، کچھ کریں گے تو اللہ بھی خوش ہوگا، جب کچھ بھی نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیسے خوش ہو؟ یہ بات سمجھانے کے بعد پھر فرمایا ان وعد اللہ حق، یقین مانو کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت آئے گی، یہ حساب کتاب ہوگا، ایک ایک بندے کے ایک ایک عمل کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی، لہذا فلا تغرنکم الحیات الدنیا، تمہیں دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے کہ یہاں دنیا میں ہیں، مست ہیں، کچھ کھائیں پیئیں عیش کریں، جب وقت آئے گا توبہ کر لیں گے، نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ فلا یغرنکم باللہ الغرور، اور دوسری طرف ایک دھوکے باز شیطان جو ہے وہ بھی تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈال دے، وہ کرو گناہ، اللہ غفور الرحیم ہے، یہ دھوکہ ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں باتیں پوچھنی ہیں، دونوں کو دیکھنا ہے، نیک عمل کو بھی اور برے عمل کو بھی، اور اس کے مطابق اللہ فرماتے ہیں دھوکے میں نہ رہنا، میں نے پورا حساب کتاب لینا۔ اب بتائیے، قرآن مجید بھی یہ سمجھائے، رسول اللہ بھی یہ سمجھائیں، تو ہمیں کون سی بات ہے جو اس کے بعد ہمیں سمجھائی جا سکتی ہے؟ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھیے، خداؤں کے بارے میں یہ نظریات چھوڑیے، کسی کے بارے میں یہ نظریہ چھوڑیے کہ یہ کل کی بات جانتا ہے یا غیب کی باتیں جانتا ہے۔ سنو، ان اللہ عندہ علم الساعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی فرماتے ہیں، آپ کی حدیث مبارک ہے کہ 5 کنجیاں ایسی ہیں غیب کی جس کا صرف علم اللہ تعالیٰ کا، کسی اور کو نہیں ہے۔ اور پھر آپ نے یہ آیت پڑھی، پہلی کنجی کہ قیامت کی گھڑی کب ہے، کب آئے گی، کس وقت آئے گی، کون سے دن آئے گی، کون سی تاریخ کو آئے گی، یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں، اللہ کے پاس اس کا علم ہے۔ دنیا میں تو بڑے پروپیگنڈے کیے گئے نا کہ بس اسی صدی میں، اسی سال میں، پچھلے سال جو جس طرح ویسٹ میں، امریکہ میں لوگ باہر چوکوں پہ کھڑے ہیں کہ بس آج قیامت آئی 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 آئی، کیا مبہوت ہوئے پھرتے تھے، پاگل ہوئے پھرتے تھے، اور جب نہیں آئی کہتے ہیں شاید کو نظریہ ان کا تباہ ہو گیا، لیکن لوگ پھر بھی مانتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، یہ جو کہا جا رہا ہے یہی صحیح ہے، اور بھئی اللہ کے پاس ہے اس کا علم۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، اور یقین مانیے جس دن یہ لوگ دنیا والوں کو گھبرا رہے تھے
اور کہہ رہے تھے کہ اس تاریخ کو قیامت آنی ہے، تباہی ہوگی بڑی. دنیا گھبرا رہی تھی. یقین مانیے اوروں کا تو کوئی حال مجھے پتہ نہیں، میرا دل اس دن بڑا خوش تھا، بڑا مطمئن تھا. کیوں؟ اس وجہ سے یہ علم تو اللہ کے پاس ہے، ان کے پاس کہاں ہے؟ آ ہی نہیں سکتی قیامت جب تک کہ اللہ چاہے گا نہیں، اور جب تک اس کی نشانیاں پہلے نمایاں نہ ہو جائیں قیامت آ ہی نہیں سکتی. تو اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیاں ظاہر کرنی ہیں. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ غیث کو، غیث کا مطلب کیا ہے؟ بادل کو جس میں بارش ہو. اللہ تعالیٰ بارش کو اتارتا ہے. یہ اس کا علم بھی اللہ کے پاس ہے. ہمارے پاس جو علم ہے، جو ریڈیو ٹی وی پہ فور کاسٹ کی جاتی ہے، یہ ایک تخمینہ ہوتا ہے، اندازہ ہوتا ہے. یہ انسانی علم ہے، کیونکہ اس علم میں کوئی دعویٰ نہیں ہے کہ ہم غیب کی بات کر رہے ہیں. سمجھ آ رہی نا؟ یہ کوئی دعویٰ نہیں ہے ان کا، یہ ایک تخمینہ ہے. تو یہ تخمینہ الگ چیز ہوتی ہے، جو علم ہے انسان کا اس کے مطابق، لیکن ایگزیکٹلی ویسا نہیں ہوتا. یہ اکثر و بیشتر ہم نے بھی دیکھا ہے، ایگزیکٹلی ویسا نہیں ہوتا. تو اس لیے ان لوگوں کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ جو ہم کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی ویسے ہونا ہے. مگر اللہ تعالیٰ جو فرما رہا ہے يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، وہ جانتا ہے کہ غیب، یہ بارش کب اترے گی، کہاں اترے گی، کتنی اترے گی، یہ اس کے پاس علم ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ انہی فور کاسٹ والوں پر ہی بندہ اعتماد کر بیٹھے تو کیا نقصان ہو سکتا ہے. یہی 86 یا 87 کی بات ہے. وہاں میں اسکاٹ لینڈ میں ہی تھا کہ صبح صبح نیوز میں دیکھا کہ لنڈن کا جو وہ علاقہ جس میں مارگریٹ تھیچر رہتی تھی، اس وقت کوئی پرائم منسٹر تھی، تو مارگریٹ تھیچر جس علاقے میں رہتی تھی تو اس علاقے کا موسم بتایا جا رہا تھا کہ یہاں بس ہلکا سا بادل گزرے گا، ہلکی ہلکی پھوار ہوگی اور اس کے بعد موسم ٹھیک ہو جائے گا اور یہ ٹائم ہوگا اس کا. اور اتفاق سے وہ ٹائم جو نہیں آیا، وہ ہلکی پھوار نہیں ہوئی، کوئی اللہ کا عذاب ہی تھا. وہ ایسے آیا کہ اس نے اس علاقے کی گاڑیاں اٹھائیں، وہ پٹھائیں، بارش ہوئی، چھتیں اڑا دی اور ٹرین تک رک گئی. اور بہت سے لوگوں کا جو آفس جانا تھا وہ بھی رک گیا. اور اس کے یہ 15-20 منٹ کے اندر، بلکہ 5 منٹ کے اندر اندر یہ سارا کھیل ہو گیا. اور پھر اس کے بعد کیا تھا کہ ٹی وی پہ لوگ بیٹھے ہیں، ٹیلی فون آ رہے ہیں، میں فور کاسٹ جو سنانے والا تھا میں اس کے خلاف سو کر رہا ہوں، اس نے غلط خبر کیوں دی تھی، میں اس کے خلاف عدالت میں جا رہا ہوں، اس کو سزا ملنی چاہیے. اس کو عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں، عجیب و غریب. اور بھائی یہ غیب کی باتیں ہیں، اس نے تو ایک اندازے سے بات کر دی تھی. خدا کے بندو، اس کے خلاف کیا سو کرو. لیکن وہ اسی کو مجرم سمجھ رہے ہیں اور نہیں کہہ رہے کہ بھی قصور کسی اور کا، ہمارا قصور بھی ہے. یہ حالات ہیں. تو وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور رحم مادر میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی جانتا ہے. ہماری جو مشینیں ہیں یہ تو فور کاسٹ کر دیتی نا یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے. مہینہ نہیں گزرتا، 40 دن نہیں گزرتے، باپ جوڑا جو ہے وہ خوش ہو کے گھر بیٹھ جاتا ہے. ہاں جی کیا ہوا ہے جی؟ وہ لڑکا نظر آیا، لڑکا ہوگا، یہ لڑکی نظر آئی ہے، لڑکی ہوگی. اب اس کو چیلنج بنا کے لوگ پیش کر دیں، لے جی رحم میں جو کچھ ہے، رحم مادر میں وہ ہم نے معلوم کر لیا، بتائیے غیب کی بات نہیں تو کیا ہے؟ ایسا مسئلہ نہیں ہے بھائی. پہلی تو بات پھر میں وہی عرض کروں گا کہ یہ سب تخمینے ہیں، اندازے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے. آج کی جتنی ترقی یافتہ مشینری ہے میڈیکل کی، جو کچھ بھی ان کی آگے یعنی لوگوں کے سامنے بہترین مثالیں وہ بنا کے پیش کرتے ہیں، لیکن میں پھر بھی کہوں گا کہ پھر بھی یہ معاملہ ایسا ہے جس پہ 100% یقین نہیں کیا جا سکتا. اس کی 2 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں. ہمارے ہاں الہدا سے ایک بچی نے تعلیم حاصل کی اور اس کی شادی ہوئی، وہ گئی وہاں. یہ انگلش کا ٹرانسلیشن آپ نے شاید دیکھا ہو، بلو کلر کا ہمارا الہدا کا ایک چھپا ہوا ہے. اس ٹرانسلیشن میں اس بچی کا بھی بڑا ہاتھ تھا، بڑا کام اس نے کیا تھا، بہت اچھی انگریزی بولتی تھی. اس کی شادی ہوئی، امریکہ چلی گئی. تو کچھ عرصے کے بعد اس کا فون آیا کہ میں پریگننٹ ہوں، ہم آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کا بچہ جو ہے ڈسٹارٹیڈ ہے، آپ ایسا کریں ابورٹ کرا لیں اس کو.
تو وہ ہمیں فون کرے کیا کروں. ہم نے کہا دیکھیں ابھی تو ابتدا ہے. تو کہتے نہیں ڈاکٹر یہ کہتے ہیں, انہوں نے سب کو بتایا سمجھایا ہے. ہم نے کہا اللہ کی بندی تم نے تو یہ آیتیں پڑھی ہیں اور یہ مستقبل کا ہے, اللہ جانتا ہے کیا ہے اس میں, اس کی باتیں چھوڑو. خیر اس کے میاں کو اور اس کو یقین آ گیا کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ پہ توکل کرتے ہیں. ان کے بڑا انہوں نے کہا اور ساری عمر تمہارے لیے مشکل ہوگی. الحمدللہ اس نے قرآن پڑھا ہوا تھا, اس کو یقین تھا, میاں کو بھی یقین تھا. کہتا اللہ نے جو دینا ہے انشاءاللہ کر لیں گے. 9 مہینے گزرے, یقین مانی اس کا فون آیا, کہتی اللہ نے ہمیں چاند سا بیٹا دیا ہے, انتہائی ہیلتھی صحت مند بچہ ہے. کہاں وہ باتیں اور کہاں ہیں. ابھی کچھ میرے 2 سال پہلے میں جب آیا ہوں تو ہمارے ایک بڑے اچھے دوست تھے, ان کا ایک بیٹا شادی شدہ تھا. تو ایک دن میرے پاس آیا بڑے خوشی خوشی میں اور مجھے لا کے مٹھائی دی. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے وہ میری بیوی پریگننٹ ہوئی ہے تو ہم باہر وہ گئے تھے ڈاکٹر کے پاس, تو انہوں نے سارا لے کے ایکس رے وغیرہ جو کچھ بھی ہے وہ دیکھے, انہوں نے بتایا کہ تمہارا بیٹا ہونے والا ہے. تو میری 3 بیٹیوں کے بعد اللہ مجھے اب بیٹا دے گا. میں نے کہا بات سنو, دینا اس نے ہے, وہ اللہ جانتا ہے بیٹا ہے یا بیٹی ہے, تم کیسی باتیں کر رہے ہو, ابھی سے خوشیاں کیسی منا رہے ہو. کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں, آپ ویسٹ میں بیٹھے ہیں, یہاں اتنے ترقی یافتہ میڈیکل ہے, وہ کوئی باتیں ایسی تھوڑی کر دیتے ہیں. میں نے کہا بات سنو, تو مسلمان ہو, میں تمہیں یہی کہوں گا کہ اللہ پہ یقین کرو, ان کی باتوں پہ یقین نہ کرو کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. یہ دعویٰ کرتے ہیں لڑکا ہے, میں اس کو نہیں مانتا, میں تمہیں بھی یہی نصیحت کروں گا. وہ لگا نہیں, میں 9 ماہ گزرے, آیا میرے پاس, کہتا ہے لڑکی ہو گئی. میں نے کہا جی کیا بنا پھر؟ کہتے اب مجھے یقین آ گیا واقعی کہ میں مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. گو میں یہاں پلا ہوں, بڑا ہوں, سب کچھ کیا ہے, لیکن میں نے خود بھی فارمیسی میں سب کچھ کیا ہے, میرا اپنا فارماسسٹ ہوں, لیکن اس کے باوجود اب مجھے یقین آ گیا کہ میں نہیں کر سکتا. ماننا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے گا کرے گا. پھر رحم میں یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ بچے کو جو پیٹ میں ڈالتا ہے نا, تو اللہ جانتا ہے اس کی عمر کتنی ہے, وہ نیک ہے یا بد ہے, اس کا رزق کتنا ہے کتنا نہیں ہے, اور خوبصورت ہے کہ بد شکل ہے, وہ اللہ کو ہی پتہ ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ نقش و نگار, یہ ساری خوبصورتی, اس کی عادات, یہ سب اللہ ہی کرتا ہے, کوئی اور نہیں کرنے والا, اللہ جانتا ہے. اور تیسری بات چوتھی بات, وما تدری نفس بأی ارض تموت, اور کوئی نفس یہ بھی نہیں جانتا کہ ماذا تکسب غدا, کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. کل حقیقت یہ کل, یہ جو آنے والا لمحہ ہے اس کو کل سمجھ لینا. ویسے عام زبان میں ہی ہے کہ بھئی آج کا کوئی پتہ نہیں, کل کا کوئی پتہ نہیں, تو مراد یہ کل تھوڑی دیر کے بعد بھی کچھ ہونے والا ہے, نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ایک جاپان کا جب ایٹمی پلانٹ, جب اس کو ہلکا سا اس کے اندر خرابی آئی تو اس کے نتائج کیا نکلے. سمندر کے اندر سے جو لہریں اٹھی ہیں, سمندر کے کنارے پہ جو آبادی ہے, اور اس آبادی میں آنے جانے والی ٹریفک ہے, گھروں میں لوگ ہیں, مارکیٹوں میں لوگ ہیں, اور جس طرح وہ لہر اٹھی ہے چند لمحے میں, وہ لہر ایسی نکلی ہے کہ اس نے ایک ایک سڑک پہ آنے جانے والی ٹریفک کو بھی اٹھایا, مکانوں کو بھی اٹھایا, لوگوں کو بھی اٹھایا, اور کہاں سے کہاں جا کے پھینکا. 5 منٹ ہی نہیں لگے, وہ سارا آباد علاقہ برباد ہو گیا. تو بندے کو پتہ چلتا ہے. تو وما تدری نفس بأی ارض ماذا تکسب غدا, کل اس نے کیا کمائی کرنی ہے. اور اس طرح کوئی چیز یہ بھی نہیں جانتا بأی ارض تموت, کہ اس کی موت کہاں نہیں ہے, کس جگہ وہ مرے گا, کس حالت میں مرے گا, اور مرنے کے بعد کہاں اس کی قبر بننی ہے, بنتی بھی ہے کہ نہیں بنتی ہے, کوئی بندہ یہ بھی نہیں جانتا. یہ سب اللہ کے علم ہے. تو جو ہستی اتنا کچھ علم رکھتی ہو اسی کو خدا ماننا چاہیے نا. اور جن کے پاس یہ کچھ بھی نہ ہو, ان کے بارے میں یہ تصور کرنا کہ جناب یہ بہت کچھ کرنے والے ہیں, کیا کریں گے وہ کچھ نہیں کر سکتے. ان اللہ علیم خبیر, یاد رکھیے کہ اللہ یہ علم رکھنے والا اور پوری طرح باخبر, کوئی اور نہیں ہے ایسا علم رکھنے والا جو مستقبل کا بھی ہو اور پھر باخبر بھی ہو بندوں کے حالات سے اور اس کے ارد گرد کے حالات سے.
کسی اور کے پاس ٹائٹلز ہیں ہی نہیں، اختیارات ہیں ہی نہیں، ہے نا؟ کتنا زبردست تعارف ہے اللہ تعالیٰ کا. یہ ہے ہمارا اللہ جس کو ہم مانتے ہیں، اور اسی کو ماننے کو کہا جاتا ہے توحید، اللہ کا وننس، ایک اللہ بس. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اس کا کوئی ہمسر ہے ہی نہیں جو اس کے مقابلے میں کھڑا ہو کے کہہ سکے کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں. یہ وہ ہمارا ایمان ہے. اسی چیز پر بار بار زور دیا جا رہا ہے مکی صورتوں میں، اور اس کی ضرورت چونکہ ہر دور میں رہتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا اس کو حصہ بنایا ہے تاکہ مسلمانوں کو بھی یہ باور کرایا جا سکے کہ مسلمانوں اپنے رب کو پہچانو، اور اپنے رب کے مقابلے میں جو دوسرے خدا ہیں ان کو بھی پہچان لو، تاکہ اعتماد سے تم اپنے ایک رب کی عبادت کرو، اسی کو مانو، اور باقی سب کو اگر چھوڑنا ہے تو ایمان اور صحیح نظریے کی بنیاد پہ چھوڑو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.